السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام حضرات کو خیر و عافیت سے اور اطمینان، چین، سکون کے ساتھ ہمیشہ رکھے۔ جی ہاں دوستو، یہ ہمارے بڑے بھائی جہاں کام کرتے ہیں اور بڑی بڑی مشینیں چلاتے ہیں، وہاں کا ویڈیو ہے۔ دیکھیے، ایک کپڑا بنانے کے لیے، یہ میرے بڑے بھائی ہیں، ایک کپڑا بنانے کے لیے کتنی محنت لگتی ہے، کتنی بڑی بڑی مشینوں کے اوپر کھڑا رہنا پڑتا ہے۔ دیکھیے، ڈیوٹی کر رہے ہیں، ماشاءاللہ ٹھوک رہے ہیں۔ جی دیکھیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ دیکھیے کیا بات ہے، بول رہے ہیں کہ کیا بات ہے۔ جی ہاں، کڑھائی کا کام چلتا ہے اور بہت لمبا چوڑا کام ہے، ڈیوٹی چلتی ہے، 12 8 10 گھنٹے کی ڈیوٹی رہتی ہے۔ بڑی مشقت، بڑی تکلیف کے بعد کپڑے ہمارے سامنے بن کر کے آتے ہیں۔ اس ویڈیو کو آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی ایک اہم اور ضروری بات یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کو یہ احساس دلانا ہے کہ کپڑے جو ہم پہنتے ہیں یا ہمارے گھروں میں جو ہماری مائیں بہنیں پہنتی ہیں، وہ اتنی آسانی سے نہیں بنتی ہے۔ اس کے لیے کئی ورکر، بلکہ ہزاروں ہزار ورکر کام کرتے ہیں، اپنی نیند کی قربانی دیتے ہیں، اپنا وقت لگاتے ہیں، اپنا جان لگاتے ہیں، اور گھر سے دور رہ کر کے پردیس کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ پھر وہ کپڑا مارکیٹ میں تیار ہو کر کے ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو اتنا آسان نہیں ہے جتنا آسان ہم سمجھتے ہیں۔ اسی لیے جب بھی ہم کسی کپڑے کو پہنیں تو ہمارے ذہن میں یہ خیال آنا چاہیے کہ اس کپڑے کے بنانے میں کتنی محنت لگی ہوگی، لوگوں نے اپنا کتنا پسینہ بہایا ہوگا، کتنی قربانی دی ہوگی۔ ہاں، ہم کپڑے کی قیمت دیتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کے پیچھے کی محنت کو دیکھیں تو اس محنت کے بدلے میں اس کپڑے کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ جتنی محنت کرتے ہیں، کیا کوئی رات میں جاگنے کی قیمت دے سکتا ہے؟ کیا کوئی پردیس چھوڑ کر کے، اپنا دیس چھوڑ کر کے پردیس میں جا کر کے زندگی بسر کرتا ہے، اس کی کوئی قیمت دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا ہے۔ اسی لیے جب ہم کسی کپڑے کو پہنیں تو ہمارے ذہن میں یہ خیال ضرور آنا چاہیے کہ اس کپڑے کے پیچھے کتنی محنت ہے، کتنے لوگوں کے ارمان چھپے ہوئے ہیں، کتنے لوگوں نے قربانی دی ہے۔ جب یہ کپڑا ہمارے سامنے آیا اور کرتی کی شکل میں، ساڑی کی شکل میں، کرتا پاجامہ کی شکل میں، لنگی کی شکل میں، پینٹ شرٹ کی شکل میں اس کپڑے کو ہم پہنتے ہیں، اور پہننے کے بعد یہ احساس ہی ہم بھول جاتے ہیں کہ اس کے پیچھے لاکھوں لوگوں کی محنت ہے، لاکھوں روپیے لگے ہوئے ہیں۔ لوگ اپنے پیسے کو داؤ پہ لگا کر کے یہ کام کرتے ہیں۔ جو لوگ یہ کمپنی چلاتے ہیں، پہلے وہ پیسہ لگاتے ہیں، ورکروں کو پیسہ دیتے ہیں، مزدوروں کو پیسہ دیتے ہیں، اور دھاگا کاٹنے والے کو دیتے ہیں، طے کرنے والے کو دیتے ہیں، پیکنگ کرنے والے کو دیتے ہیں۔ پیکنگ کے اوپر جو خرچہ آتا ہے وہ کرتے ہیں۔ وہ ساری چیزیں کرنے کے بعد وہ کپڑا ہمارے سامنے آ کر کے تیار ہوتا ہے، اور ہم مارکیٹ میں جا کر کے اس کپڑے کا بھاؤ تاؤ کرتے ہیں کہ یہ کتنے کا ہے، یہ کتنے کا ہے، یہ کتنے کا ہے۔ کرنا بھی چاہیے، جو مناسب قیمت ہے وہی دینا چاہیے، کوئی زیادہ نہ لے، منافع جتنا ہو اتنا ہی لینا چاہیے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان سے زیادہ منافع مت لو۔ اگر 1 روپیہ منافع سے اگر آپ کا کام چل رہا ہے تو آپ اس پہ 10 روپیے منافع مت کماؤ۔ بزنس کرنا حلال ہے، لیکن بزنس میں کسی کا گلا کاٹ دینا، کسی کی جیب کو بالکل خالی کر دینا، یہ بالکل سراسر غلط ہے۔ اسی لیے جب ہم بزنس کریں تو بزنس میں اس بات کا خیال ضرور رکھیں
کہ ہم کسی کا جیب تو نہیں کاٹ رہے ہیں، کسی کے بچے کی روٹی تو نہیں کھا رہے ہیں، کسی کے گھر کو تو نہیں اجاڑ رہے ہیں، کسی کی یہاں ایک وقت کا سالن پک سکتا تھا لیکن آپ نے وہ سب ہڑپ لیا۔ تو اسی لیے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں کام کرنا چاہیے، حلال اور حرام کی تمیز کرتے ہوئے ہمیں کام کرنا چاہیے۔ اور یہ جو ورکر ہے، جو کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، جو لوگ محنت کرتے ہیں، ہمارے جتنے بھی سبسکرائبر ہیں، ہم ان لوگوں سے کہیں گے کہ آپ ان لوگوں کے لیے دعا کیجئے اور ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔